السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم الحمدللہ اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، بنیادی عقائد۔ اس میں سے ہم نے عقائد کا معنی، مفہوم، اہمیت، پھر عقیدہ توحید اور اس کی اقسام پڑھیں۔ آج ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، اثرات اثر کی جمع ہے، تبدیلی شخصیت کے اندر نکھار اور مثبت رویوں کو اثرات کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر کون کون سی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو بلا شک و شبہ عقیدہ توحید کی بدولت انسان کے فکر و عمل میں اور اس کی شخصیت میں واضح تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کی فکر، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ کئی خداؤں کی بجائے صرف ایک رب، ایک الہ، ایک معبود کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے عمل میں واضح تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کہ اس کا عمل خالص ایک خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت میں واضح تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تو شخصیت پرکشش بن جاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ سچ بولتا ہے، دیانتداری اختیار کرتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتا، کسی کا برا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ تمام چیزیں عقیدہ توحید کی بدولت انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں۔ عزیز طلباء، یہ یاد رکھیے کہ یہ سوال ہمارے پیپر کا اہم سوال ہے۔ اسلامیت لازمی میں اگر ہم اہم ترین 15 سوالات نکالیں جو بطور لانگ کویسچن آتے ہیں، تو یہ ان میں سے 3rd یا 4th نمبر پہ سوال ہوگا، یعنی بہت اہمیت کا حامل سوال ہے، اور کئی مرتبہ یہ پیپرز کی زینت بن چکا ہے۔ گوجرانوالہ بورڈ میں اگر 5 سال کے پیپر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 3 مرتبہ کم از کم یہ سوال جو ہے نا وہ آ چکا ہے۔ اس سوال کو تحریر کرنے سے پہلے جب آپ نے مین ہیڈنگ بنانی ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات، تو آپ نے توحید کا معنی، مفہوم، مختصر اس کی اقسام، 3 لائنوں میں 3 اقسام تحریر کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سوال کے تمام پوائنٹ نوٹ کر لینے ہیں، تحریر کر لینے ہیں، پھر ان کو نمبرنگ دینی ہے، اور جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو پہلے نمبر پہ لکھ کر اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، پھر قرآن آیات، احادیث سے اس کو مزین کرنا ہے اور حوالہ جات سے۔ لانگ کویسچن میں یہ یاد رکھیے کہ معنی مفہوم لکھنے کے بعد تمام عنوان اکٹھے لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان عنوانات کی آگے تفصیل بیان کرتے ہیں ان کو ہیڈنگ بنا کے۔ ہر ہیڈنگ کے اندر ایک آیت یا حدیث یا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر عربی لکھ سکیں ٹاک والی مارکر کے ساتھ تو یہ بہت بہتر ہے، اور پیپر جب آپ کا مزین ہوگا عربی عبارات سے، حوالہ جات سے، تو انشاءاللہ آپ کو اعزازی نمبر یعنی پورے نمبر ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے طلباء الحمدللہ 50 میں سے 50 نمبر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے طلباء کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لانگ کویسچن کو لکھتے وقت وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو پیپر چیک کرنے والے کی مطلوب ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ معنی مفہوم لکھا ہو، اگر اس کی اقسام ہے تو وہ مختصراً لکھی ہو، اس کے ساتھ پھر جو ہیڈنگز ہیں ان کو اکٹھا لکھ لیتے ہیں، نمبر 1 2 3 4 5 6 کر کے، اور پھر میں سے ایک ہیڈنگ واضح کر کے تحریر کرتے ہیں جلی حروف میں، موٹے حروف میں، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور ساتھ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید اور حدیث سے۔ عزیز طلباء، یہ یاد رکھیے کہ لانگ کویسچن بغیر قرآن اور حدیث کے دلائل کے کبھی بھی ایسا نہیں تحریر کیا جا سکتا کہ اس کے اچھے نمبر ملیں، کیونکہ یہ اسلامیات کا مضمون ہے۔ اس میں آپ نے جو بھی چیز تحریر کرنی ہے وہ ایک ثبوت اور ریفرنس کے ساتھ تحریر کرنی ہے، تو یہ بات خصوصی طور پہ مد نظر رکھیے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات۔ عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے اخوت۔ توحید انسان کو محبت سکھاتی ہے،
توحید پرست تمام موحدین کو یعنی تمام توحید پرستوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ یہ ایمانی اخوت خونی اخوت پر ترجیح رکھتی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال ہمارے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ اسلامی اخوت میں داخل ہیں اس لیے ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اور ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، مسلمان نہیں ہوا، اسلامی اخوت میں داخل نہیں ہے۔ تو توحید اخوت سکھاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو مومن ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اور حدیث نبوی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ عزیز طلباء، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب سوال کیا جائے کہ اخوت پر قرآنی آیت لکھیں یا اس کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے یہ آیت لکھنی ہے انما المؤمنون اخوہ، پس جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اور اگر آ جائے حدیث لکھیں تو حدیث لکھیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بعض بچے اس کو بالکل الٹ کر دیتے ہیں، کہا جائے آیت لکھیں تو حدیث کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، کہا جائے حدیث لکھیں تو آیت کا ترجمہ، اس لیے اس کو مد نظر رکھ کے غور و فکر کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا اثر جو عقیدہ توحید کا وہ مساوات۔ توحید انسان کو برابری سکھاتی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ تمام انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے، کالے کو گور پر کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے۔ تیسرا توحید کا اثر جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید انسان کو امن و امان کا قیام اور ظلم و استحصال کا خاتمہ سکھاتی ہے۔ اور واقعی یہ وہ واحد عقیدہ ہے کہ جو ظلم و استحصال کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو یہ سکھاتی ہے کہ سب کے حقوق کی حفاظت کی جائے، بڑا چھوٹا کوئی بھی کمتر نہیں ہے، امن و امان کو فروغ دیا جائے، جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، ایک جگہ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ توحید صبر و استقامت سکھاتی ہے۔ توحید کا انسانی زندگی پر مرتب ہونے والا ایک اثر یہ ہے کہ توحید پرست یعنی موحد صابر اور مستقیم المزاج بن جاتا ہے۔ وہ تکالیف کو برداشت کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ حدیث نبوی ہے صبر ضیاء، صبر روشنی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اللہ کی عبادت سکھاتا ہے۔ عقیدہ توحید سکھاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ انسان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرنا شروع کر دے اور اپنے سے بھی کم تر مخلوقات کے سامنے جھکے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا لکڑی پتھر کے بتوں اور مورتیوں کے سامنے جھکنا انسان کی توہین ہے، کیونکہ لکڑی پتھر تو کبھی بھی انسان سے برتر اور اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ انسان سے برتر اور اعلیٰ ایک ہی ہستی ہے اور وہ انسان کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اور عبادت کے والے سے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ موحد یعنی توحید پرست اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو توحید کا ایک اثر یہ ہے کہ توحید اللہ سے محبت سکھاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ توحید وسعت قلب و نظر سکھاتی ہے۔ ایک موحد کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے، اس کی نظریات، اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، وہ تنگ نظر متعصب مزاج نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے میرا رب ساری کائنات کا رب ہے، میرے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں، میری شریعت ساری کائنات کی شریعت ہے، میری کتاب پوری کائنات کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے مجھے تمام مخلوقات کے ساتھ محبت، نرمی اور پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید پرست انسان تو انسان کسی جانور، پرندے اور درندے کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ شکر گزاری بھی توحید کا ایک واضح اثر ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ اپنے خالق مالک کو اپنا رازق، پروردگار اور اپنا رب سمجھتا ہے، یوں وہ اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو میرا کفر ہرگز نہ کرنا۔ توحید انسان کو متوکل بنا دیتی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اس لیے توحید پرست توکل مزاج ہوتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ اس کا ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو،
ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توحید شجاعت و بہادری کا درس دیتی ہے۔ توحید پرست اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرتا، بڑے سے بڑا فرعون اور بڑے سے بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے خوف کو اپنے دل سے نکال کے صرف اپنے رب، اپنے معبود، اپنے حقیقی پروردگار کا خوف اپنے دل کے اندر جو ہے اس کو جگہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید پرست شجاعت اور بہادری کا پیکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ قناعت اور اطمینان قلب، توحید پرست کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ قناعت پسند ہے، جو اسے ملے اس پہ وہ صبر شکر ادا کرتا ہے، اسی پہ گزر بسر کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دل میرا مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میرا رب میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، میری ضروریات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے مجھے اس پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مطمئن بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ توحید پرست کبھی نا امید نہیں ہوتا اور مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ توحید پرست عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے، یعنی گویا کہ عقیدہ توحید انسان کو عاجزی اور انکساری کا درس دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خاص وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ توحید عزت نفس انسان کو سکھاتی ہے، نفع و نقصان کا مالک بتاتی ہے کہ اللہ ہے، غربت اور امارت کا مالک اللہ ہے، حکومت کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے توحید سکھاتی ہے کہ بلا سبب کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ توحید کا پرستار خوددار اور باعزت ہوتا ہے۔ توحید تقوی اور پرہیزگاری سکھاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ یاد رکھیے کہ فلاح نجات کے دو اسباب ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ کئی مرتبہ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ فلاح و نجات کے کتنے اسباب ہیں، تو دو اسباب ہیں، ایمان ہوگا تو تب آدمی کامیاب ہوگا اور دوسرے اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے گا تو تب ہی کامیاب ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنتی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے۔ توحید انسان کو دنیا پرستی نہیں، مادہ پرستی نہیں، مٹیریلسٹ نہیں بناتی، مادہ پرست نہیں بناتی، بلکہ اسے خدا پرست اور حقیقی خدا کے سامنے جھکنے والا بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید پرست اپنی دعاؤں میں بھی عرض کرتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بلائی عطا فرما، آخرت میں بلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ توحید انسان کو طہارت اور پاکیزگی سکھاتی ہے۔ یوں توحید کا پرستار انتہائی طیب و طاہر ہوتا ہے، اس کی زندگی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتی ہے، اس کا لباس ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ ہر اعتبار سے پاک طیب اور طاہر ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے چند ایک توحید کے اثرات سیکھے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر توحید کے اثر کو بیان کرنے سے پہلے یہ الفاظ ہم نے ضرور لکھنے ہیں کہ توحید پرست میں یہ خوبی ہوتی ہے، یا توحید کو ماننے والا یہ خوبی اس خوبی کا حامل ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ توحید کا انسانی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک موحد کی یہ خوبی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے انکساری کو بیان کرنا ہے تو ہم لکھیں گے توحید انسان کو انکساری سکھاتی ہے، یا لکھیں گے تو توحید پرست منکسر المزاج ہوتا ہے، یا ابتدا میں یہ جملہ لکھیں گے کہ توحید پرست جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کو اپنا سرمایہ زندگی سمجھتا ہے۔ یعنی جس عنوان کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے اس میں توحید اور توحید پرست کا ضرور ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم توحید کے اثرات بیان کر رہے ہیں اس لیے الفاظ کا چناؤ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ پڑھنے والے پر واضح ہو جائے کہ جو بھی چیز اس نے لکھی ہے یہ توحید کے اثرات ہی ہیں، اس لیے واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان کرنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے حقیقی اثرات اپنے زندگی پر مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور صالحین لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کا لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، بطور لانگ کویشچن، شارٹ کویشچن بھی آتے ہیں۔ مثلا سوال آتا ہے کہ عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 یا 4 اثرات لکھیں۔
بعض اوقات MCQs بھی آتے ہیں. اسی طرح لانگ کویشچن کے طور پہ تو یہ بہت مشہور سوال ہے، اس لیے لانگ کویشچن کے طور پہ اسے تیار کریں. توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ مین عنوان، ہیڈنگ درمیان میں. اس کے بعد توحید کا معنی، مفہوم اور اس کی اقسام، یہ ساری چیزیں 5 سے 6 لائنوں میں آ جانی چاہیے. اس کے بعد پھر اس کے 10 12 14 جو بھی اثرات آپ لکھنا چاہتے ہیں، کم از کم 10 اثرات ہوں. یہ اثرات آپ نوٹ کریں. 2 لائنوں یعنی ایک اثر جو ہے اس کو ایک لائن میں لکھیں اور اس کے سامنے اسی لائن میں دوسرا اثر لکھیں. تو ایک لائن میں 2 اثرات لکھیں. یوں آپ 5 لائنوں میں 10 اثرات لکھ لیں گے. پھر ان میں سے ایک ہیڈنگ لیں جو سب سے پہلے آپ نے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں اور اس کے ساتھ پھر قرآنی آیت یا حدیث یا اس کا ترجمہ باحوالہ درج کریں. تو یوں آپ کا انشاءاللہ یہ ایسا لانگ کویسچن ہوگا کہ جو آپ کو اچھے نمبر دلانے میں معاون ہوگا. میں نے پہلے ابتدائی دنوں میں عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات جو ہیں ان میں سے چند ایک اثرات آپ کو بھیجے تھے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھے، تو وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آج میں پھر اس کو ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.